سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، أول خلق الله، خيار خلق الله، حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. صدق الله العظيم. درشيب الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم عزیز و بزرگوں، ان 3 آیاتوں کے بارے میں کل مذاکرہ ہوا تھا. ابو جہل، عاص بن وائل وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو یتیموں کا مال کھا جاتا تھا اور یتیموں کو دھکے دیتا تھا، اور مسکین کو نہ خود کھلاتا نہ دوسروں کو کھلانے کی ترغیب، اور دوسروں کو آمادہ کرتا. یہ بہت بری صفت ہے، بہت بری عادت ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے والی، اپنے آخرت و قبر کو بگاڑنے والی. یہ تینوں کی چیزیں، تینوں کی تینوں باتیں. قیامت کا انکار یہ تو سرے سے کفر ہے. قیامت کا اگر کوئی انکار کر دے معاذ اللہ، یہ تو کفر ہے. اس سے کہ ہمارے ایمان کے جو بنیادی عقائد ہیں، ایمان مفصل والبعث بعد الموت، موت کے بعد زندہ ہونا ہے، پھر قیامت آنے والی ہے. اس وقت ہم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے، میدان حشر کے اندر اللہ جمع فرمائیں گے، حساب کتاب ہے. پھر اس کے بعد آخری جنت و دوزخ ہے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر ایمان و یقین عطا فرمائے. اور یہ بری جو چیزیں ہیں، یتیم کو دھکے دینا، برے اخلاق، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. جتنا ہو سکے ایمان والے عقائد ان کے اوپر پورا یقین ہو، اور پھر جو قرآن ہم کو جن باتوں سے روک رہا ہے ان باتوں سے ہم روکنے والے بنیں. اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. باقی رہا زندگی، وہ ختم ہونے ہی والی ہے. انسان قیامت کو مانے یا نہ مانے، قیامت آنے ہی والی ہے، موت آنے ہی والی ہے. اور یقیناً نہ ماننے والے بھی قیامت میں موجود ہوں گے، ماننے والے بھی موجود ہوں گے، اور جو انکار کرتے تھے اللہ اپنی قدرت سے ان کو وہاں موجود کر دے گا، اور یقیناً موجود ہوں گے. کوئی وہاں بھاگ نہیں سکے گا، کوئی نکل نہیں سکے گا، کوئی بچ نہیں سکے گا. اس لیے ہمیشہ اپنی موت کو اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو یاد رکھنا کہ بھئی ایک دن آنے والا ہے کہ میری موت بھی آئے گی. پھر موت کے بعد عالم برزخ میں کتنا زمانہ گزرے گا اللہ جانتے ہیں. قیامت کب آئے گی اللہ کو علم ہے. پھر یقیناً موت کے بعد قیامت آنے والی ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے. اللہ ہم سب کو موت کی اور آخرت کی صحیح فکر عطا فرمائے، اور اس کی فکر عطا فرما کر اس کے لیے جو تیاری ہے وہ ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرحوم ابھی جن کے وفات کا اعلان ہوا، مرحوم حافظ چھوٹا بھائی پٹیل،
ماشاءاللہ بڑے پابند نمازوں کے، لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر بیچارے تڑپتے رہتے تھے، پوچھتے رہتے تھے کہ کب مسجد کھلے گی، کیا ہوگا، کب ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور جیسے ہی مسجد کھلی ماشاءاللہ آنا شروع کر دیا پابندی کے ساتھ، پانچوں ٹائم آخر تک آتے رہے۔ یہ انشاءاللہ مسجدوں سے محبت اور مسجدوں میں آنا جانا، قیامت کے دن انشاءاللہ مسجدوں میں ہم جو آتے ہیں، چل کر آتے ہیں، ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے، ایک ایک قدم، اور انشاءاللہ یہ قدم جو لکھے جا رہے ہیں قیامت کے دن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ راستے مسجد میں آ کر ہم نے جہاں سجدے کیے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر جہاں ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے، گھروں میں جو اللہ کا ذکر کیا ہے، وہ سب جگہ جہاں انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے قیامت کے دن انشاءاللہ یہ انسان کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اس لیے مسجد کے اندر بھی مختلف مقامات کے اوپر نماز پڑھتے رہنا چاہیے، کوئی ایک جگہ فکس نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا، بلکہ حدیث میں منع بھی آیا ہے، حدیث میں سے انکار بھی آیا ہے کہ تم مسجد میں اپنے لیے ایسی جگہ مقرر نہ کرو جس طرح اونٹ اپنے لیے ایک جگہ مقرر کر لیتا ہے، رات کو جہاں اس کو بیٹھنا ہے، جہاں سونا ہے، بس وہیں جا کر بیٹھتا ہے، اس کے علاوہ دوسری جگہ کو نہیں جاتا۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے تم اپنے لیے مسجد میں کوئی جگہ فکس نہ کرو، اور اس کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں علماء نے، شارحین حدیث نے۔ اس میں ایک حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک ہی جگہ انسان ہمیشہ نماز پڑھے گا تو وہی ایک گواہ ہوگا، اور مختلف مسجد کی جگہوں کے اندر نماز پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کے حق میں گواہ ہی دینے والے اور ساکشی اور وٹنس اس کے حق میں زیادہ بنتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ قیامت کے دن ہمارے لیے ایمان کی، اعمال کی، سجدوں کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے لیے بھی جو انہوں نے زندگی میں اعمال کیے ہیں اللہ رب العزت تمام اعمال کو قبول فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم کو بھی اپنے رحمت سے موت کی اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہم صرف دنیا کے اندر اپنے لیے زندہ نہیں رہتے ہیں، اس امت کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ امت دوسروں کے لیے جیتی ہے، اپنے لیے تو کرتے ہی کرتا ہے، ہر انسان دنیا کا کرتا ہے، اس سے کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے، انسان اپنے پیٹ کے لیے، اپنے راحت کے لیے سب کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی فرد انسان ایسا نہیں ہوگا جو اس بات کو نہ سمجھتا ہوگا۔ لیکن یہ بات کہ میں دوسروں کے لیے زندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو دوسروں کے لیے زندہ رکھا ہے، لہذا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ختم نبوت کی برکت سے اب دین کی ذمہ داری اور قیامت تک دین کو باقی رکھنے کا جو اہم ذمہ داری کا معاملہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے علماء، صلحاء اور امت کے ہر فرد کے اوپر اپنی حیثیت کے مطابق لازم قرار دیا ہے۔ لہذا انسان اپنے بھی فکر کرے، اپنے بچوں کی بھی فکر کرے، اپنے بھائی بہنوں کی بھی فکر کرے، اپنے محلے والے، اپنے شہر والے، اور اس سے آگے بڑھ کر پوری دنیا کے انسانوں کی فکر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی اور آخری قیامت تک نبی ہیں، رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا والوں کی فکر فرمائی ہے، صحابہ کو اسی کے اوپر کھڑا فرمایا، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کہاں کہاں پہنچے اور کہاں کہاں ان کی قبریں بنی ہیں۔ اللہ ان سب کو انشاءاللہ حدیث میں آپ کو آتا ہے کہ میرا صحابی جس جگہ بھی پہنچا اور جہاں اس کی قبر بنی، جب قیامت قائم ہوگی اور ہر ایک اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، میرے صحابی کا جس جگہ بھی انتقال ہوا ہوگا اس ایریے والوں کے لیے وہ قائد بنے گا، اس ایریے والوں کے لیے وہ امیر بنے گا، اور انشاءاللہ امیر بن کر اس ایریے والے، وہ ایریے والے جو مردے ہیں اور اللہ کی بارگاہ عالی میں سب حاضر ہونے کے لیے میدان محشر میں جمع ہونے کے لیے جائیں گے، وہ امیر ہوگا، اور اس امیر کے پیچھے پیچھے اور اس قائد کے پیچھے پیچھے پورے لوگ چل رہے ہوں گے۔ حضرات صحابہ کو بھی یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو حضرات صحابہ نے دین کے لیے کہاں کہاں اپنی قبریں بنوائی ہیں اور کہاں کہاں وہ پہنچے ہیں۔ تقریباً 10,000 صحابہ مدینہ منورہ میں مدفون ہیں، اور اس کے علاوہ نہ معلوم کس کس جگہ پر ان کی قبریں بنی ہیں، صرف دین کی نسبت سے۔ لہذا یہ امت جو ہے صرف اپنی نماز کی فکر نہیں کرتی، بلکہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کی فکر کرے، اپنے گھر والوں کی، بچوں کی بھی نماز کی، دین کی فکر کرے، اور اسی فکر کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن پاک نے بھی کہا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ اور قیامت میں سوال ہوگا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے۔ راعی کس کو کہتے ہیں؟ چرواہا، بھڑوال۔
چرواہا بکریوں کو لے کر جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمام بکریوں کی حفاظت کرے، بھیڑیا آ کر ان کو کھا نہ جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ غفلت میں رہے اور بھیڑیا آ کر کھا جائے تو جو بکریوں کا مالک ہوتا ہے اس کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ بھرواڑ سے اور چرواہے سے پوچھے کہ تو نے کیوں غفلت اختیار کی۔ تو جس طریقے سے چرواہا اپنی بکریوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو فرمایا کلکم راع، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، ہر ایک اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ تو جس طریقے سے چرواہا ذمہ دار ہوتا ہے بکریوں کی حفاظت کا اور ان کو بھیڑیے سے محفوظ رکھنے کا، اسی طریقے سے ہر انسان ذمہ دار ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اعمال کا، اور اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کے لیے بھی اس بات کو ذمہ دار ہے کہ وہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے۔ اس لیے اسی فکر کے ساتھ ہم کو یہاں رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے۔ صرف دنیا کی مال دولت کے پیچھے پڑ کر اپنے ایمان کی اور اپنے بچوں کے ایمان کی اور دوسروں کے ایمان کی ہم فکر نہ کریں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے دوست بزرگ دین کے کاموں کے اندر ہم اپنا جتنا ٹائم ہو سکتا ہے لگائیں، مسجدوں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کے لیے، دین کی باتوں کے لیے، دین کے پھیلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں اس کام کے اندر ہمارا جو ٹائم گزرے گا حقیقت میں وہ ٹائم قیمتی بنے گا، ورنہ غفلت میں جو ٹائم گزرے گا وہ ہمارے لیے حسرت بنے گا۔ یہ قیمتی بنے گا اور وہ حسرت اور انسان کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ ہم کو سب کو مسجدوں سے تعلق رکھنے والا بنائے، ہمارے نوجوانوں کو بھی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک اپنے ساتھ اپنے بچوں کو مسجد میں لانے کی عادت ڈالے۔ ہم جو بوڑھے ہیں بیچارے ضعیف لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، بنیادی طور پر ان کے والدین نے یقیناً فکر کی ہوگی، ہر ایک کی تقریباً الا ماشاء اللہ، اور انہی کے والدین کی برکت سے یہ ضعیف لوگ مسجد میں آ رہے ہیں۔ ایسی مسجد سے تعلق ہے کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب بعد میں مسجد کھلی تو وہ لوگ کہتے تھے جو مسجد سے محبت رکھتے ہیں پرانی عمر والے کہ مسجد کے بغیر ہم کو اچھا ہی نہیں لگتا تھا، جب مسجد کھلی الحمدللہ اب چین سکون ملا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو بھی ایسا مسجد کا عادی بنا دیں، اور یہ نوجوانی کے اندر بچوں کو ہم عادی بنائیں گے، مسجدوں سے بچوں کا تعلق ہوگا تو آج یہ بوڑھے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، یہ بچے بھی آگے جا کے یہی بوڑھے ہونے والے ہیں، تو ان کا جوانی سے تعلق مسجد سے قائم ہوگا تو انشاءاللہ یہ آئندہ مسجدوں کو آباد کرنے والے رہیں گے، بنیں گے۔ جس طرح آج یہ ضعیف لوگ مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، بیچارے چلتے ہیں ہاتھ میں لکڑی لے کے آتے تھے، حافظ چھوٹا بھائی مرحوم، تو اس طرح لکڑی لے کر بھی آنے والے رہیں گے، لیکن اگر نوجوان ہی مسجد سے دور ہو گیا تو آگے پھر کون آئے گا مسجد میں؟ اس لیے ہم کو اپنی نسلوں کی بہت فکر کرنا ہے۔ حافظ ہونے والے بچے ہیں، ماں باپ ان کے لیے نمازوں کی فکر کریں، ہر ایک اپنے بچوں کی نمازوں کی بنانے کی فکر کرے تو انشاءاللہ یہ مسجد آباد رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم سے اپنی رحمت سے یہی فکروں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد قیامت تک آباد رہیں، نمازی رہیں۔ اللہ تعالی ایسی ہم کو فکر عطا فرمائے۔ اور مرحوم اور اس کے علاوہ جتنے بھی مرحومین مرحومات ہیں، ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے مسجدوں کے مصلی سے، اللہ تمام مسجدوں کے مصلیوں کی اور تمام مومنین مومنات کے اللہ مغفرت فرمائے، قبر کی منزل کو اللہ آسان فرمائے، قبر کو ریاض الجنہ بنائے، قبر کے سوال جواب کو اللہ آسان فرما دے، بلکہ بلا سوال جوابی معاملہ کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھا دے۔ اللہ اپنے رحمت کا اپنے فضل کا معاملہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم۔